سب بڑا اہم ترین سوال کر رہا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ اس کا بہت ہی پیارا جواب دیں گے، کیونکہ اس سوال پر جو میں کرنے لگا ہوں، لوگ امت میں اس موضوع پر وہ باتیں کر کے کہ جو حق نہیں ہے، جو ہے ہی نہیں، اس کے ذریعے امت کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر جو حق باتیں ہیں وہ بیان کر کے انشاءاللہ آپ امت کو جوڑنے والا کام کریں گے، مجھے پوری امید ہے۔ بات ایسی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان اور مولا علی رضی اللہ عنہ کا آپس میں جو محبت و احترام کا ایک خاص رشتہ تھا، میں چاہوں گا اس پر روشنی ڈالیں، بالخصوص جو باہمی اختلاف رونما ہوئے اس کے باوجود جو ان کے دلوں میں باہمی عزت و احترام تھا اسے بیان فرمائیے کہ بھائی اختلاف کی نوعیت چونکہ ذاتی بغض و عناد تو تھا ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے لوگوں نے تو بالکل اس کو ایک الگ رنگ دے دیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپس میں جو ایک محبت کا اور ادب کا اور احترام کا رشتہ تھا اور ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کا جو ایک عملی طور پر اظہار تھا اس پر کلام فرما دیجیے۔ سب بہت اہم اور وقت کی ضرورت ہے۔ جی حضور۔ اس وقت ہماری جنریشن، ہماری یوتھ سب اس میں الجھی ہوئی ہے، اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ ہستیاں جو متفق علیہ ہیں، جو مسلم ہیں، اللہ، جن پر امت نے جڑنا تھا، ہم نے ان کو کنٹروورشل بنا دیا ہے اور اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے۔ خدا را دین اسلام پر رحم کیجئے۔ اب دیکھیے یہ بات آپ صاحب، پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں ہمارے ناظرین کہ تاریخ، ہماری جودت فکر، ہمارا نتیجہ اخذ کرنا، آئی تھنک، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، یہ سب غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا اور میرے مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ بہت اعلیٰ حضور، بہت اعلیٰ۔ تو اگر آپ کا ایمان تب بچے گا کہ آپ محکمات سے جڑ جائیں گے، صحیح، قرآن کا دامن تھام لیں، ساری باتوں کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا رحماء بینہم، 26واں پارہ ہے، سورہ فتح ہے، آیت نمبر 29 ہے، فرمایا رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ نبی کے صحابہ کے بارے میں گارنٹی دی ہے، اللہ، ضمانت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت، اس کی گارنٹی، اس کی ضمانت وہ غلط ہو سکتی ہے؟ فرمایا وہ باہم شیر و شکر ہیں۔ واہ واہ۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا سورہ مائدہ میں 6 پارے میں اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، واہ، فرمایا وہ کافروں پر سخت ہیں، مومنوں پر نرم ہیں۔ یہ بھی نبی کے صحابہ کے بارے میں۔ اچھا، مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، چلے یہاں تک تو آپ نے سنی پہلے کہ یہ تفسیر مظہری حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 6 جلد ہے، صفحہ نمبر 384 ہے، اور بیروت کا چھاپا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی وہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر لکھ رہے تھے رحماء بینہم، واہ، تو وہاں وہ 6 پارے والا اقتباس جو ہے ذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین، وہ بھی اٹھا کے یہاں لائے۔ دونوں کو اکٹھا کرنے کے بعد پتہ ہے کیا کہا؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ 2 الفاظ، قرآن ضمانت دے رہا ہے، تو فرمایا الا رغم ان فی الروافض الذین یزعمون ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا یتباغضون بینہم۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے کہا، فرمایا یہ دونوں آیتیں روافض کا ناک خاک آلود کر رہی ہیں۔ واہ 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 واہ۔ تفسیر مظہری ہے، نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، کہا دونوں آیتیں روافض کا ناک خاک آلود کر رہی ہیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے صحابہ آپس میں بغض رکھتے تھے، قرآن کہتا ہے وہ بغض نہیں رکھتے تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے رحم رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، مودت رکھتے تھے، احترام رکھتے تھے، رحماء بینہم۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، فرمایا ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ تو ہم نے نکال کے دلوں کو صاف کر دیا ہے۔ اللہ، اور فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں یہ جو گارنٹی ہے نا حافظ صاحب کہ کلم وعد اللہ الحسنہ، سورہ حدید آیت نمبر 10، تو اس کے آخر میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، فرمایا صحابہ جو تم سے ہوگا وہ ہم جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو ہوگا وہ ہم جانتے ہیں، اس کے باوجود گارنٹی ہے کہ کلم وعد اللہ الحسنہ۔ بھئی صحابی کہتے ہی اس کو ہیں، 4 پارے میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ،
کیونکہ صحابہ معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں. واہ واہ معصوم صرف نبی ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں. تو محفوظ ہونے کا مطلب بتقاضا بشریت ان سے باتیں سرزاد ہوں، لیکن اس کے باوجود کیا وہ عفو کے تحت آ جائیں. اس آیت کی روشنی میں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ وَلَقَدْ اکبر. عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ بات آپ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ فاتح خیبر بت شکن میرے مصطفیٰ کے ویر ہمارے پیر ہاں واہ واہ واہ. حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم. بھلا ان سے زیادہ قرآن کو کون سمجھتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اور اللہ رسول کی منشا کو کون سمجھتا ہے؟ لہذا ان کے دل میں کسی صحابی کے لیے کسی طرح سے بھی بھلا کس طرح کوئی کجی ہو سکتی ہے؟ آپ کے سامنے تو قرب الاسناد کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ تہران کا چھاپا ہے، جا کے کوئی تلاش کر لے، نہیں تو ہم دکھا دیں گے. بہت اچھا. آپ کے سامنے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا جب جی یعنی باوجود جنگ صفین کے، باوجود جنگ جمل کے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. تو ذکر کرنے والے کا خیال یہ تھا کہ اگر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہلکے انداز میں لوں گا تو حیدر کرار خوش ہوں گے. تو آپ نے اس کو چپ کروایا اور فرمایا ہم اخواننا بغوا علینا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ. فرمایا وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف خروج کیا ہے، اللہ اکبر. لیکن جو ادھر سے شہید ہوئے ہیں، جو ادھر سے شہید ہوئے ہیں وہ جنتی ہیں. اللہ سبحان اللہ. بھائی کہہ کر بتا دیا تھا کہ جو ان کے ایمان میں اخلاص میں شک کرے وہ پلید ہے. اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، بخاری ان ابنی ھذا سید، ممبر پر بٹھا کے گود میں بٹھا کے امام حسن مجتبی کے بارے میں کہا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا. ان کے اسلام اور ایمان کی گارنٹی تو خود مصطفیٰ نے دے دی تھی. سبحان اللہ. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں صحابہ اور اسپیشلی جو کبار صحابہ ہیں، شیخین ہیں، خلفائے ثلاثہ ہیں، ان کی محبت اور ان کے دل میں مولا کائنات کی محبت، اس پر تو گھنٹوں میں لگا رہوں تو کبھی وہ بات ختم نہیں ہو سکتی اللہ ہے. اکبر کبیرہ. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آج الموجم الاوسط میں امام طبرانی نے 3920 نمبر یہ حدیث ہے. آپ کے پاس حضرت ابو جحیفہ وہ راوی ہیں. قال ابو جحیفہ دخلت علی علی فقلت یا خیر الناس بعد رسول اللہ فقال مہلا وَيْحَكَ يَا أَبَا جُحَيْفَةَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ابو بکر و عمر اللہ رضی اللہ تعالی عنہما. وَيْحَكَ يَا أَبَا جُحَيْفَةَ لا يجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن. آپ یہ سنیں تو صحیح حیدر کرار کیا کہہ رہے ہیں. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں میں مولا علی کے پاس آیا اور میں نے آ کے کہا کہ یا خیر الناس بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل. تو آپ نے فرمایا مہلن، سٹاپ، ٹھہرو، روک دیا وہیں. کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ. اور آگے فرمایا وَيْحَكَ يَا أَبَا جُحَيْفَةَ. اب اس کا ترجمہ کرو. میں بتاؤں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر اور عمر ہیں. سبحان ابو بکر و عمر ہیں. اور فرمایا ابو جحیفہ یہ بھی سنتا جا، ابو بکر و عمر شیخین، یہ صحابہ کے شیخین، واہ واہ واہ. ایک محدثین میں شیخین، ایک فقہاء میں شیخین. تو کہا یہ جو شیخین ہیں نا، کہا ان کا بغض اور میری محبت ایک سینے میں جمع نہیں ہو اللہ سکتی. اکبر اللہ ان کا اکبر. بغض اور میری محبت ایک سینے میں جمع واہ واہ واہ. نہیں ہو سکتی. حافظ صاحب میں کون سی بات کروں؟ میں صرف 2 باتیں کوٹ کر دیتا ہوں، یا اگر ٹائم ہو تو 3 باتیں. اللہ. وہ ایک تو بخاری کی حدیث ہے، پہلی جلد میں صفحہ نمبر 518 پہ ہے. یہ وہ بخاری جو 2 جلدوں والی ہے. تو اس کے 518 نمبر پر صفحہ پر یہ روایت ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے شہزادے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا کہ ابا جان یہ تو بتائیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ اور قادری صاحب سے پوچھیں، پروفیسر صاحب سے، کہ یہ خیر اخیر کے معنی میں ہوتا ہے اور اخیر کا معنی افضل ہے. اللہ اکبر. یہ سارے گرامر جاننے والے پڑھے ہوئے جانتے ہیں خیر اخیر کے معنی میں ہوتا ہے، اس میں تفضیل ہے. رسول اللہ کے بعد اخیر کون ہے، افضل کون ہے؟ تو حضرت مولا کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھہرو مجھے سوچ لینے دو یا میں گھر والوں سے پوچھ کے آؤں.
اللہ کہ بعد میں کوئی قضیہ نہ کھڑا ہو جائے. جی. آپ نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر فرمایا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے. ابو بکر اللہ سبحان کون افضل ہے؟ ابو بکر. انہوں نے عرض کیا ثم من، پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، عمر. اللہ سبحان اللہ. اچھا، حضرت محمد بن حنفیہ، یہ بخاری ہے، حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے سوال کو ڈائیورٹ کر دیا، انداز چینج کر دیا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اگر اب میں نے کہا ثم من تو انہوں نے اپنے تیسرے یار کا نام لینا ہے، تو میں کیوں نہ انداز بدل کے دیکھوں. اب میں کہنا چاہتا ہوں حضرت محمد بن حنفیہ اصل میں آج کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ میرے بابا جان ترتیب کے اتنے پکے تھے، واہ واہ واہ. صاحب ترتیب تھے، اور ترتیب کے اتنے پکے تھے کہ اگر کوئی ہٹانا بھی چاہے تو ہٹتے نہیں تھے. پہلے پوچھا کون افضل، کہا ابو بکر، کہا اس کے بعد کہا عمر. حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا ثم انت، اللہ اللہ اکبر. ثم انت، پھر تو آپ ہوں گے نا. تو آپ نے فرمایا نا، واہ آپ نے فرمایا ثم میں تیسرے نمبر پر وہی ہے جو تم بھی جانتے ہو. آپ یہاں سنیے حافظ صاحب، پروفیسر صاحب کے یار حیدر کرار کی فکر کیا ہے، سبحان آپ کی تواضع کیا ہے، واہ واہ. آپ کی انکساری کیا ہے، اور ان کے نام پر امت کو کہاں ہم نے تقسیم کر دیا. آپ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین. وہ جو حیدر کرار ہیں، جو فاتح خیبر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ترتیب میں کہاں لا رہے ہو، میں تو عام سا ایک مسلمان ہوں. اللہ ما انا الا رجل من المسلمین. اتنی شان ہونے کے باوجود اسی حدیث کے آخر میں فرمایا. اللہ. اور السوائق المحرقہ کے اندر علامہ امام ابن حجر مکی حیتمی شافعی علیہ الرحمہ نے بیروت کے چھاپا کے صفحہ نمبر 84 پہ یہ روایت ہے، اور اس کے راوی حضرت امام محمد باقر ہیں، اور حضرت امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام علی مقام امام حسین بن حضرت مولا کائنات حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم. تو وہ امام محمد باقر کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے میرے بابا جان سے، میرے جد اعلیٰ سے، حیدر کرار سے پوچھا کہ اے مولا ایک بات تو بتائیے، یہ آپ جب خطبہ دیتے ہیں تو خطبے میں آپ ایک دعا ہمیشہ مانگتے ہیں باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ. آپ کہتے ہیں اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ جو آپ ہر وقت یہ کہتے ہیں یا اللہ ہماری بھی اسی طرح خیر خواہی فرمانا، واہ واہ. جس طرح تو نے خلفائے راشدین مہدیین، راشدین مہدیین، راشدین مہدیین کی خیر خواہی فرمائی ہے. تو آپ یہ بتائیے یہ ہر خطبے میں آپ جن کا ذکر کرتے ہیں اور جن کو سامنے رکھ کے دعا مانگتے ہیں یہ کون ہیں؟ من ہم، یہ کون ہیں؟ تو حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں فغرورکت عیناہو، میرے بابا جان کی آنکھیں بھر آئیں، آنکھیں بھر آئیں، پلکیں بھیگ گئیں، رخسار تر ہو گئے. گلوگیر آواز میں آپ نے فرمایا آؤ پھر بتاتا ہوں وہ کون ہیں جن کو میں بھول نہیں پاتا، جن کا نام ہر خطبے میں لیتا ہوں، جن کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانتا ہوں. کہا ہم حبیبا یا ابو بکر و عمر، سبحان اللہ. ہم حبیبا یا ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام و رجلا قریش المقتدا بہما بعد رسول اللہ من تبع آثارہما ہدی الی صراط المستقیم من تمسک بہما فہو من حزب اللہ من اقتدا بہما عصما. آپ نے فرمایا کہ وہ میرے دو یار ہیں، سبحان اللہ. وہ میرے دو دوست ہیں، وہ میرے دو محبوب ہیں، واہ واہ. ابو بکر و عمر. حضرت مولا کائنات فرما رہے امام الہدا، وہ دونوں امام ہدایت ہیں، وہ شیخ الاسلام، دونوں شیخ الاسلام ہیں، سبحان وہ اللہ. رجلا قریشن، قریش کے وہ دونوں جنے ہیں، واہ 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 واہ. قریش کے وہ دو جنے ہیں، المقتدا بہما بعد رسول اللہ، جو رسول اللہ کے بعد اس امت کے لیے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں. اور کہا کہ جو بندہ بھی ان کی اقتدا کرے گا وہ بچ بھی جائے گا
हाय हाय सिरात मुस्तकीम पे भी पहुंच जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। जो उनका दामन थाम लेगा फहुआ मिन हिज़्बिल्लाह, वाह वाह अल्लाह, वो अल्लाह की जमात, अल्लाह की सुभान वो अल्लाह, अल्लाह। ये है हजरत मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो शेखैन के बारे में, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के बारे में ये रिमार्क्स पास करते हुए नजर आते हैं। वाह वाह वाह, और अगर उधर से देखें अल्लाह, तो वो हजरत मौला कायनात को देख के यूं मुस्कराते थे, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम सुभान अल्लाह, और हजरत सिद्दीक अकबर हजरत मौला कायनात के लिए अपनी रिजर्व सीट छोड़ देते थे। वाह 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 जब अपनी रिजर्व सीट छोड़ी है तो मेरे नबी ने मुस्करा के फरमाया था, फरमाया कदर वाले ही कदर वालों की कदर जानते हैं ना। अल्लाह अकबर, तो ये रुहमाओ बैनहुम का मुजारा है। अल्लाह अकबर, और आज हमें उन हस्तियों को फॉलो करते हुए उम्मत को जोड़ना होगा, वाह वाह, तोड़ने से अवॉइड करना होगा। क्या कहने हैं, सलामत रहिए मुफ्ती साहब, कमाल कर दिया आपने, अल्लाह आपको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। कमाल ये है कि जवाब कुरान से दिया है, बात कुरान से की है और अहादीस तैयबा की मुस्तनद किताबों से जवाब दिया है। अल्लाह अकबर, और रेफरेंस के साथ नंबर बताकर। जी हाँ, अब कोई कन्फ्यूजन्स नहीं है। हाँ, अब कोई ये नहीं हो सकता कि कोई आपको गुमराह करने की कोशिश करे, नहीं फलां से बात की है, इस अंदाज से की है। जवाब देखें कितना मोतबर अंदाज में दिया है, कितना मुस्तनद अंदाज में दिया है। अब मैं चाहूँगा एक मरतबा वो कहते हैं ना कि मोहब्बत का चश्मा लगाकर है और बुग़्ज़ो इनात का चश्मा उतार कर एक मरतबा मोहब्बत की निगाह से इस पूरे मंजरनामे को देखें। अगर आपके दिल की कली ना खिले इस जिक्र से भी, और अगर आपके जो मिसकंसेप्शंस हैं जो लोगों ने क्रिएट किए हैं, आप ऐसे नहीं थे, मुझे पता है आप ऐसे नहीं थे, आपके बड़े भी तो ऐसे नहीं थे, पर ये जी हाँ मैं उनसे मुखातिब, उनसे बात कर रहा हूँ कि जो जिनके दिमाग में ऐसी बातें रहती हैं कि नहीं यार फलां फलां, नहीं यार सहाबा कराम हुजूर की मुबारक जमात, उनके बारे में फ़ौरन जहन में क्या ख्याल आना चाहिए कि क्या मोहब्बतें होंगी, क्या प्यार होगा, आना यही चाहिए था ना। और खुदा की कसम 1400 साढ़े 1400 साल से यही जहन में आता रहा है, क़यामत तक यही आएगा। कुछ लोगों को हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो किसी भी तरीके से इनके आपस के कुछ मामलात को यूं करके पेश करें कि न जाने किस किस्म के इख्तलाफात थे। नहीं नहीं, ये गलत बयानी नहीं होने देंगे। हाँ, इस्लाम अपनी हक्कानियत रखता है, अपने दलाइल रखता है, और वो कहते हैं ना कि वो अजहर मिनश-शम्स है, वो बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह हैं, बिल्कुल रोशन है इंशाअल्लाह, और हक हमेशा गालिब रहेगा। किसी की वो कहते हैं ना चर्ब ज़बानियाँ यहाँ पर काम नहीं आएंगी इंशाअल्लाह। सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी हाफिज सायर खादरी का नया यूट्यूब चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके।